اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی لطف و کرم ہے اس خداوند متعال کا کہ جس نے ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ماں کی محبت سے نوازا اور ہمیں اس دنیا میں دعائے زہرا بنا کر خلق کیا۔ لیکن جب خدا کی طرف سے کوئی نعمت دی جاتی ہے تو پھر اس کا شکرانہ ادا کرنا بھی ہم پہ واجب ہے۔ جناب سید الشہداء علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ نعمت کا شکرانہ کیا ہے، تو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمت کا شکرانہ اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ لہذا جب بھی ہماری نگاہیں سیرت جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر پڑے تو ہم بی بی کی زندگی کا مطالعہ اس طرح سے نہ کریں کہ جس طرح سے ہم کوئی قصہ پڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ قصہ ختم ہوا ہمارا اور اس کا تعلق، ہمارا اور اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ سیرت جناب فاطمہ زہرا کا مطالعہ اور معرفت پیدا کرنے کا حق یہ ہے کہ ایک ایک واقعے کو، ایک ایک لفظ کو جو ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہ ایک ایک جملہ ہماری سماعتوں سے ہوتا ہوا ہمارے دل میں جا کر لگے اور پھر ہمارے کردار میں ظاہر ہونے لگے۔ یہ ہے حق فاطمی ہمارے اوپر، کیونکہ جب تک ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک ہم آج کے زمانے کا فساد یا فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے تمام پہلوؤں کو ذہن نشین کرنا ہوگا۔ آج میں اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جن کا ذکر جیسے ہی لبوں پہ آتا ہے تو آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں، ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں، فضائیں پاکیزہ اور دل کی دھڑکنیں مؤدب ہو جاتی ہیں۔ آپ کا نام، آپ کی ذات، آپ کا ذکر عقیدتوں، محبتوں اور عبادتوں کا مرکز ہے، اور ہمارا ادراک بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ درود و سلام ہو جناب فاطمہ زہرا پر کہ جن کا وجود حضور کائنات کے بعد اس کائنات کا افضل ترین وجود ہے۔ ہمارا درود و سلام ہو جناب فاطمہ زہرا پہ کہ حضرت فاطمہ زہرا جو فخر حضرت حوا، جو افتخار حضرت خدیجہ اور مریم کبریٰ ہیں، ایسی بیٹی ہیں کہ جب بیٹی بن کر آتی ہیں تو رحمت للعالمین کے گھر رحمت بن جاتی ہیں، اور جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہیں تو عصمت و طہارت اور پاکیزگی میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہترین کفو بن کر امام المتقیان کی بندگی کا بہترین مددگار بن جاتی ہیں۔ درود و سلام ہو جناب فاطمہ زہرا پر کہ جس کی آغوش میں پلنے والا ہر نسل عاشق امام بنتی چلی گئی۔ درود و سلام ہو جناب فاطمہ زہرا پر کہ فقط حضرت فاطمہ زہرا ان نسبتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضرت فاطمہ زہرا تو تعارف ہے ان ہستیوں کا۔ ملائکہ نے سوال کیا ایسا کون ہے ان کسا کے اندر، تو تعارف خداوند متعال کو دیکھیے کہ رسول خدا کے حوالے سے تعارف نہیں کر رہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے تعارف نہیں کرایا، یہاں تک کہ حسنین کے حوالے سے بھی تعارف نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا،
یعنی یہ کون ہیں؟ یہ دراصل فاطمہ زہرا ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ بیوی ہیں جو ایک ہی وقت میں ام ابیہا بھی ہیں اور ام الائمہ بھی ہیں۔ اخلاص میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص نظر آتا ہے، اور جب کلام کرتی ہیں تو علی ابن ابی طالب نظر آتی ہیں۔ جب امت کی بے وفائی پر فیصلہ کرتی ہیں تو امام حسن مجتبیٰ کا انداز نظر آتا ہے، اور جب ظالم کے مقابلے میں میدان میں اتر آتی ہیں تو حسین ابن علی بن جاتی ہیں۔ صبر میں امام زین العابدین کی شان ہے، علم امام محمد باقر جیسا ہے، صداقت امام جعفر صادق جیسی ہے، قوت برداشت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسی ہے، تقویم و رضا میں امام رضا کا عکس بن جاتی ہیں، تقوی امام تقی جیسا ہے، پاکیزگی امام نقی جیسی ہے، جلال رحمانی میں امام عسکری کا عکس اور ارشاد و ہدایت میں امام مہدی کی جھلک بن جاتی ہیں۔ خطبہ فدق میں بی بی زہرا فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہم اہل بیت کی اطاعت کو نظام امت بنا کر اور تفرقے سے بچنے کا ذریعہ واجب قرار دیا، لہذا اگر آج بھی ہمیں زہرا کو راضی کرنا ہے تو بی بی نے فارمولہ بتا دیا: اطاعت اہل بیت ولایت کے سائے میں امت واحدہ بن کر۔ اور قرآن اصول بتا رہا ہے کہ زہرا کوثر ہیں، جس طرح زہرا کوثر ہیں اسی طرح سیرت زہرا بھی کوثر ہے، کردار زہرا بھی کوثر ہے، اور اگر کسی کو زمانے میں خیر چاہیے ہوگا تو اسے در فاطمہ زہرا پہ آنا ہوگا۔ اور آج حق کو پہچاننے کا معیار بھی یہی ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے تو یہ دیکھیے کہ کس کی زندگی میں اسوہ فاطمہ زہرا کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ہمارے وقت کے امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم معصومین علیہ السلام مومنین کے لیے اسوہ ہیں، لیکن ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم معصومین علیہ السلام کے لیے بھی اسوہ ہیں۔ جس کو خدا اسوہ کاملہ بنا کر عصمت کے سامنے رکھتا ہے، پھر وہ کسی ایک خطے یا زمانے یا علاقے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے۔ لہٰذا جناب فاطمہ زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ خدا بند متعال نے فاطمہ زہرا کو امت کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے خاتون اس معاشرے میں رہنے والی، ایک سادہ زندگی گزارنے والی، اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا احساس کرتی ہے اور اس طرح سے اس ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہے کہ اطاعت اور بندگی کے اس مقام پہ چلی جاتی ہے کہ جہاں تمام عالم اسلام کے ہر طبقے کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بچے ہوں، خواہ وہ عالم دین ہو یا طالب علم ہو، خواہ وہ مجاہدین ہوں یا مدافعین ہوں، حتیٰ کہ رہبر امت اور معصومین علیہ السلام کے لیے بھی اسوہ قرار پاتی ہیں۔ ہماری جان قربان ہو شہزادی فاطمہ زہرا پر۔ اور سب سے آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔